پہلے شروع میں نا اسکولوں میں بھی یہ آپ جس کو نرسری وغیرہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور پھر اول دوم سوم درجوں میں پڑھائی جاتی تھی، کریمہ، گلستان، بوستان. اور کتابوں میں بچہ جب پڑھتا تھا نا جی تو شروع سے ہی اس کے دل و دماغ میں شکر خداوندی کے جذبات بٹھائے جاتے ہیں. پہلے سبق میں ہی اسے اس کے معصوم ذہن میں، بچے کا دل تو صاف تختی کی طرح ہے نا. ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں شیخ غلام علی نقشبندی رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی، سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے شیخ تھے. اور خصوصاً اس وقت میں جب دلی اجڑ چکی تھی، مدارس خانقاہیں ویران ہو چکی تھی، مدارس سب چیزیں ختم، لیکن اللہ تعالیٰ جن خاص لوگوں کو خاص وقت کے لیے سنبھالتے ہیں، گویا نا شیخ غلام علی ان لوگوں میں سے ایک ہے. آج بلا شبہ آج اگر اس دھرتی پر اسلام ہے اس میں حضرت کی بھی بہت بڑی خدمات ہے، معمولی نہیں، بہت بڑی خدمات ہے. کبھی وقت ہوا تو ان کی زندگی پہ کچھ حاصل عرض کروں گا. ان کا یہ محسن ہے، ہمارے تھے یہ محسن ہیں جنہوں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے اسلام کو بھی بچایا، مسلمانوں کو بھی بچایا اور ہم تک دین پہنچایا. آپ کے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت ملفوظ ہے، یہ بچوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں نا، کہ ہم لوگ جب بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں بچہ جی سمجھ جائے گا، یہ خیال یہ تباہی لانے والا خیال ہے، یہ بربادی لانے والا خیال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں بچے کو مارو پیٹو، ہرگز نہیں. بچے کی ذہن سازی کیجیے. کیوں؟ اس وقت اگر ذہن سازی کی جو میں عرض کرنے والا ہوں تو پھر مرتے دم تک آپ کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جو سمجھانے کا وقت ہوتا ہے پیار محبت سے، اس وقت آج کا جو ہمارا ماحول ہے، پھر بعد میں تو شیخ کیا فرماتے اپنے بچوں کو ابھی سے دین عقائد یہ دلوں میں پختہ کراؤ. مثال بڑی خوبصورت دیتے تھے، فرماتے تھے بچے کے دل کی مثال کوری تختی کی ہے، یعنی وہ تختی جس میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. آپ میں سے جس نے تختی لکھی ہے خال اب تو ہوں گے ماشاءاللہ، ہم نے لکھی ہیں، جنہوں نے تختیاں لکھی ہیں نا ان کو ایک چیز یاد ہوگی کہ جب نئی تختی لاتے تھے نا جی، نئی تختی، تو تختی میں سب سے پہلے جو حروف لکھے جائیں وہ کبھی نہیں مٹتے تھے. یاد ہے کسی کو؟ جو سب سے پہلے تختی پہ جو لکھ دو نا، بعد میں گاجیاں بننے دو، جو کچھ بھی آپ کریں، مطلب اس کا عکس ختم نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے پکا ہو جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں بچے کی یہ جو عمر ہے، جو شریعت نے بھی فرمائی 7 سال تک اسے کھلا چھوڑو، یہ بھی حکم ہے کہ 7 سال تک بچے پہ کوئی بوجھ نہ ڈالو. ہاں اسے 7 چیزوں میں لگاتے رہو لیکن بوجھ نہ ڈالو. اطباء نے اور امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شریعت کے اس حکم میں بھی بات ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے پہ بوجھ ڈال دو تو ساری عمر کے لیے کسی نہ کسی عضو میں معذور ہو جائے گا. 7 سال سے پہلے بچے پہ بوجھ ڈال دو نا کسی بھی چیز کا، تو یہ وقت ہے اعضاء کے بڑھنے کا، مضبوط ہونے کا، تو ساری عمر کے لیے بچہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو جائے گا. آج کل ہے کہ نہیں؟ 3 سال ہونے سے 3 سال نہ بچہ 6 کلو نہ بستا 3 سال کا بچہ اور 6 کلو کا بستا، ماما بھی تنگ تھے، پیو بھی تنگ، دونوں بند ہوئے تھے. اب کیا ہے؟ اب وہ اتنا سا بچہ اور اتنی موٹی اینک، میں گپ نہیں لگا رہا، یہ حقیقت ہے، اتنی موٹی اینک، اور پھر آگے چل کے وہ بہرحال اسی لیے حکم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو تو نماز پر لگاؤ. اب یہ حکم ہے. اب اتنے 20 سال نہ ہوئے نہ نماز پڑھنا نہیں جی، پپو والا جاتو کہتی ہے، پپو والا 20 سال نہ ہو گیا ہے، ہاں اے اللہ جاتو، چلو 20 سال نہ جاتو ہونا ہے یا نہیں تو ذمہ سمجھتے ہو، لیکن نمازہ واسطے 20 سال نہ پپو کیوے اللہ جاتو کہتی ہے. یاد رکھیے یہ پکڑ ہے ان چیزوں پر. بہرحال تو شیخ کیا فرماتے ہیں کہ بچے کی دل کی مثال اس تختی کی ہے جس میں سب سے پہلے جو لکھو گے نا وہ زندگی بھر نہیں مٹے گا. تو پہلے لوگ، پہلے مائیں، گھر کی بڑیاں، وہ بڑے طریقے سے، یہ ہمارے گھروں میں ماحول تھے،
وہ بڑے خوبصورت خوبصورت میٹھی میٹھے کہیں پنجابی کے کہیں پشتو کے کہیں اردو کے وہ کلام پڑھتی تھی نا، بچوں کو سلاتی تھی. وہ بچہ کچھ بھی ہو جائے نا جی، وہ کم از کم دین کا باغی نہیں ہوتا تھا. یہ اصل بات ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہر بچہ ولی اللہ ہو جائے، نہیں، لیکن وہ بچہ کچھ بھی ہو جائے دین کا باغی. اس طرح آج کل بغاوت پھیل رہی ہے، دین دشمن بن رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتے تھے. یہ باتیں تھی جو لاشعور میں اس کے دل و دماغ میں ڈالی جاتی تھی.